میرا نام عارف لکھانی ہے اور میں سیلانی ویلفیئر کا ٹرسٹی ہوں، جو کہ آپ نے میری ڈاکومنٹری تو دیکھ لی ہوگی۔ اس ڈاکومنٹری کے بعد تو مجھے اب کہنے کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے، تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ ایسے کاموں میں ضرور ساتھ دیں جو آپ کے شہر میں اور آپ کے اپنے علاقے میں جو تعاون یہ کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، اس میں آپ کی سخت تعاون کی ضرورت ہے۔ ان کا ساتھ دیں اور ہاتھ میں ہاتھ دیں۔ بہت شکریہ۔ اس سے پہلے میرے کولیگز بھی اور لکھانی صاحب بھی اور دیگر کولیگز خطاب کر چکے ہیں۔ کوئی نئی چیز نہیں کہیں گے، صرف یہی کہیں گے کہ بہت بڑا مشن ہے خدمت خلق انٹرنیشنل، جو اب تک کرتی آ رہی ہے۔ 31 برس ایک بہت طویل عرصہ ہوتا ہے، اور اس میں جس طریقے سے کم وسائل کے باوجود انہوں نے انسانیت کی خدمت کا یہ سلسلہ جاری رکھا۔ میڈیا کی جانب سے، سرکار کی جانب سے، سول سوسائٹی کی جانب سے انہیں اس کا بھرپور تعاون اور بھرپور سپورٹ حاصل ہے۔ ہم بھی اسلام آباد سے ان کے لیے بھرپور سپورٹ اور ان کے لیے بھرپور تعاون کا اعلان کرتے ہیں۔ باقی یہ رہی کہ اس کی ریکگنیشن ہونی چاہیے، جو کام یہ خدمت خلق کر رہے ہیں، حقوق العباد کو پورا کر رہے ہیں، اس کی ریکگنیشن ہونی چاہیے بلوچستان کے لیول کے اوپر، اسلام آباد میں فیڈرل گورنمنٹ کے لیول کے اوپر، اور انٹرنیشنلی تو رحمت اللہ صاحب خود ماشاءاللہ بہت کنیکٹڈ ہیں اور اچھے ویل کنیکٹڈ ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے ہیں۔ تو بس میں یہی کہوں گا کہ ان کا جو مشن ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کے مشن میں انہیں مزید کامیابی عطا فرمائے اور انہیں مزید ہمت، عزم اور حوصلہ دیں کہ یہ مشن جاری رکھیں۔ ہماری جانب سے بہت ساری دعائیں اور بہت ساری سپورٹ اور ان کی کامیابی کے لیے بہت ساری دعا۔ شکریہ والسلام علیکم۔ میں بہت لمبی تمیز نہیں مانوں گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو ٹی وی ہوسٹ ہوتے ہیں اور اینکر ہوتے ہیں بہت باتیں کرتے ہیں، اور مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ اتنی باتیں کیوں کرتے ہو؟ سلمہ بھی میرے ساتھ پہلے باتیں کر کے گئی ہے، تو ہم نے کہا ہمیں پیسے کی باتیں کرنے کا ملتے ہیں۔ تو نعمت اللہ ظہیر میرے بڑے پرانے ساتھی ہیں اور بہت سارے لوگوں کا اس کا علم نہیں ہوگا شاید۔ نعمت اللہ ظہیر کو آج سے 20 سال پہلے اسی طرح ایک سوشل ایکٹیویٹی کرتے ہوئے میری ان سے ملاقات ہوئی۔ اس پورے یہ جو کچھ دن گزرے ہیں انہوں نے آپ کو بتایا بھی، اسلام آباد بھی وہ آیا میرے پاس، مجھ سے ملاقات کی اور مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں اس طرح کا ایک پروگرام کروانا چاہ رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں شرکت کریں۔ تو انفارچونیٹ ایسا ہوا کہ میرے والد صاحب جو ہیں اس وقت ہاسپٹلائز تھے۔ میں یقین جانے میں آپ کو کہوں گا کیونکہ رحمت اللہ ظہیر کا اسٹریٹ فارورڈ ہے، تو میں اس سے بھی زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہوں۔ میں شاید نہ آتا، کیونکہ ایسے حالت میں کہ جب آپ کے والد ہاسپٹلائزڈ ہوں اور میں گھر کا واحد رسپانسبل ہوں، میں نے ان کو کہا کہ آج آپ میرے پاس ہاسپٹل آ گئے اور میرے والد صاحب کو خوش ہیں، تو اب میں آپ کے پاس کوئٹہ ہر صورت میں آؤں گا۔ اور جہاں تک رہی بات نعمت اللہ ظہیر کی، تو کہتے ہیں نا کہ کون یاد رکھتا ہے فقط ناموں کو، کون یاد رکھتا ہے فقط ناموں کو، لوگ تو دہراتے ہیں ان کے کارناموں کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نعمت اللہ ظہیر از ون آف دیم کہ جنہوں نے اپنی گراہ قدر خدمات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، ایک کہنا تو بڑا عجیب سا بھی مجھے لگ رہا ہے، لیکن جو لوگ سمجھنے والے دانش مند ہیں، عقل مند ہیں اور عقل و شعور کی بلندیوں اور بلوغت کو جنہوں نے چھوا ہے، وہی میری بات کو سمجھیں گے۔ میں نعمت اللہ ظہیر کو آنے والے دنوں میں اب عبدالستار عیدی کی چند جو خصوصیات تھی، جو میں ان کو بڑے قریب سے دیکھی، میں نے مجھے ڈاکٹر عبدالحی بلوچ صاحب بھی یاد آ گئے، ایک بڑی شخصیت ہیں، سب جانتے ہیں ان کو۔ تو ہمیشہ وہ بڑی عاجزی اور انکساری اس کے اندر میں نے دیکھی۔ اسی طرح نعمت اللہ ظہیر ہمیں پروٹوکول دے رہا ہے، ہمارے ساتھ اسکواڈ بھی ہے، ہمارے ساتھ گاڑیاں بھی ہیں، لیکن نعمت اللہ ظہیر خود بائک پر بیٹھ کر ہمارے پاس آتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ جو کہ سمجھتے ہیں لوگوں کی مشکلات کو، جو کہ لوگوں کے مسائل کو سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ اور آج میں گلہ کروں گا، میں گلہ اس لیے کروں گا کیونکہ چیف منسٹر صاحب سے میری بات ہوئی، ان کے جو پریس سیکرٹری ہیں بڑے اچھے دوست ہیں، ان سے بھی میں نے بات کی، گو کہ وہ ایک ٹاسک فورس کا اجلاس تھا اسلام آباد میں، وہ نہیں آ سکے، کمٹمنٹ انہوں نے کی تھی کہ وہ آئیں گے، لیکن ہماری نگران کابینہ جو کہ آج مجھے نظر نہیں آ رہی، نعمت اللہ ظہیر نے تو پھر بھی الفاظ کے چناؤ میں بہت احتیاط برتی ہے، میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے اس تقریب میں نہ آ کر
یہ احساس دلایا ہے کہ ان کو بلوچستان کے عوام کا کتنا دکھ اور درد ہے. اگر آج وہ یہاں پہ موجود ہوتے، ان کی پریزنس ہمیں یہ یقین دلاتی کہ انہیں بلوچستان کے لوگوں کو کی تکلیف کا احساس ہے، بلوچستان کی محرومیوں کا احساس ہے. آج نعمت اللہ ظہیر تنہا فرد واحد جس طرح بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اگر اس کا کوئی ہاتھ تھام لے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا لے، کسی معذور یا پیرالائز کو ویل چیئر فراہم کر دے، کسی غریب اور مستحق کو میڈیسن پہنچا دے، کسی روزہ دار جو کہ افطار تک کا محتاج ہے اگر اسے افطاری پہنچا دے، تو کیا اس کی سیاست، اس کی کسی پروٹوکول میں کمی آئے گی؟ ہرگز نہیں آئے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بعض اوقات ہم بہت سارے اہم ایشوز کو، کور ایشوز کو پس پشت ڈال دیتے ہیں. میرے ساتھ جو ساتھی آئے ہیں، میں چاہوں گا ان کا آپ سے ایک دفعہ ضرور دوبارہ تعارف کروں، کیونکہ وہ مجھے دیکھ کے آئے ہیں، میرے ساتھ آئے ہیں. انہیں تو بلوچستان کے بہت سارے ڈائنامکس کا بھی ان کے علم نہیں تھا. جبکہ سلمان ابھی مجھ سے کچھ آف دی ریکارڈ باتیں کر رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب یہ کون سی لینگویج میں بات کریں، تو میں نے کہا یہ براوی کہلاتی ہے. کنام براوی مچ دا سیل کننگٹیو کنا براوی مچ گلابی ہے، بار علی براوی پو مرے ہوا. اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ پشتون بھائی ہیں ڈیفینیٹلی، اور اس کے علاوہ بلوچ. ہمارا ایک ثقافت، ایک گلدستہ ہے بلوچستان جس میں تمام اقوام یہاں پہ آباد ہیں. ہمارے ساتھ افتخار شیرازی صاحب میرے بالکل دائیں جانب، اگر آپ دیکھیں ہنستا مسکراتا چہرہ. ڈان ٹی وی پہ آپ اکثر ان کا 8 بجے کا شو دیکھتے ہیں. ٹی وی اینکر ہیں، بیورو چیف بھی ہیں، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ تشریف لائی ہیں، ان کے بچے ساتھ آئے ہیں. اس کے علاوہ متین حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارن افیئرز، ڈپلومیٹک افیئرز، اور اینکر پرسن ہیں، جی ٹی وی پہ اپنا پروگرام کرتے ہیں رات 8 بجے. اسی طرح ایک اور ہنستا مسکراتا چہرہ میرے دل کے بہت قریب، انور رضا، جو کہ صدر ہیں نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے، وہ بھی میرے ہمراہ آئے ہیں. اس کے علاوہ جی ایم صاحب ہمیں کہتے ہیں غلام مرتضیٰ صاحب، جو کہ اس وقت بیورو چیف ہیں پی این این نیوز، اس سے پہلے یہ بورڈ ٹی وی کے بیورو چیف تھے، اینکر بھی رہے ہیں. اور یہاں پر موجود ہر شخص کو یہ عہد کرنا ہوگا کہ اگر وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ، اپنے محلے کے ساتھ، اپنے علاقے کے ساتھ، اور جو پالیٹیشنز ہیں ہمارے، وہ اپنے حلقے کے ساتھ مخلص ہو اور ایک شخص کی بھی مدد کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں غربت نہیں رہے گی اور غریب لوگ نہیں رہیں گے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں نعمت اللہ ظہیر صاحب آپ کو. 31 برس پہلے جو آپ نے یہ سفر شروع کیا، آج وہ تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے، جس کے سائے میں بہت سارے لوگ مستفید بھی ہو رہے ہیں اور اس کا پھل بھی کھا رہے ہیں. لیکن میں اپنے ان صاحب حیثیت افراد، شخصیات، اداروں اور سیاستدانوں، حکومت اور ریاست سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نعمت اللہ ظہیر جیسے افراد کی سرپرستی کیجیے، تاکہ آپ کا بوجھ بھی کم ہو اور واقعی ہم حقیقی طور پر اسلامی فلاحی ریاست کی طرف بڑھ سکیں. وقت کی کمی ہے اور میں بطور صدر نیشنل پریس کلب آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ خدمت خلق فاؤنڈیشن انٹرنیشنل جب بھی راولپنڈی اسلام آباد میں اس فلاحی کام کے لیے کوئی کام کرے گی تو میں ایک سپاہی کے طور پر نعمت اللہ ظہیر کے ساتھ موجود رہوں گا. اور آخر میں دوستو، دی فیس آف پاکستان یہ ہے بلوچستان. آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ نے اس ملک کے لیے جو قربانیاں دی ہیں شاید وہ کوئی پاکستانی نہیں دے سکتا. بہت شکریہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر. آج یہ عظیم بابرکت محفل سجائی گئی ہے. نعمت اللہ ظہیر صاحب نے آپ تمام احباب کو بلایا. 31ویں سالگرہ منائی گئی اس آرگنائزیشن کی، اور ان کاموں کو کرتے ہوئے 31 سال انہیں ہو گئے. یہاں جس شخص سے بھی میں ملا ہوں اس کے پاس اپنی کہانی ہے.
بلوچستان کے لوگ غیور لوگ، بہادر لوگ اور ہمت والے لوگ اتنی لاشیں اٹھائیں، خون دیکھا، بچوں کی لاشیں اٹھائیں، ہر گھر کے پاس گیدرنگ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا. یہ دو واقعات ہوئے تھے، ایک جو ہمارا علاقہ ہے جوب میں سیکورٹی فورسز میں ہوئی تھی، جس میں 4 ہمارے سیکورٹی کار جو ہے وہ شہید ہیں. اسی طرح مستونگ میں ہوئے تھے. ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو شہید ہوئے تھے ان کے درجات بلند کرے، اور باقی جو ہے ہم لوگ جو صوبہ ہے وہ آنے والے وقت میں اس طرح واقعات سے بچ سکیں. باقی جو ہے خدمت خلق جو ہے ایک عبادت ہے، جو عبادت سے کم نہیں ہے. جو بھی لوگ اس میں حصہ لے رہی ہے ان کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور حوصلہ دیں گے، انسان دیں گے نہیں دیں گے. لیکن یہاں پہ اکثر لوگوں نے کہا تھا کہ ہماری جو ہے اکثر لوگ جو ہے اس میں حصہ نہیں لے رہی ہے. لیکن میں حیران ہوں ان لوگوں سے جو اس وقت ان کی جو ہے اپنا اتنا رقم ہے کہ بینک میں جگہ نہیں ہے، وہ بوریوں میں بند کر رہے ہیں. وہ کیا کریں گے؟ وہ جائیں گے. آج ہم نے دیکھ لیا کہ 40 بندی جو ہے وہ مستونگ میں شہید ہوئے تھے. اسی طرح ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں. لیکن ان لوگوں کے لیے میرا ایک پیغام ہے کہ وہ آ کر اگر خود بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اسی طرح نعمت زیر صاحب جو ہے وہ باقی جو ہے ان لوگوں کی جو ہے وہ مدد کریں، ان کے ساتھ ہو جائیں تو ہو سکتا ہے ان کو بھی اپنا حصہ ملے گا. میں زیادہ وقت نہیں لیتا، میں نے کہہ دیا کہ میرے آنے سے پہلے ہمارے سینئر نے تقریر کر لیا. لیکن میں ایک بار پھر نعمت اللہ زیر اور اسلام آباد سے آئے ہوئے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ ہمارے لیے بلا